صحابہ تو صحابہ ہے, کیا ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ جبکہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے ایمان کی طرف توجہ کرو, صحابہ کو چھوڑ دو. جی, صحابہ کرام کے لیے ہماری جان قربان, ہماری عزت قربان. صحابہ کے لیے تو ہم لگے میں. صحابہ کرام کی غلطیوں کا ذکر نہیں ہوتا, قاتلین صحابہ کی غلطیوں کا ذکر ہوتا ہے. صحابہ کرام کی کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے, گستاخان خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے, اور وہ بھی بخاری و مسلم کی روشنی میں ہوتا ہے. اور اس کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے. ذلیل کرنا مقصد ہو تو ان لوگوں کے نام ہم احترام سے نہ لے رہے ہوں. 3-4 بندے ہیں جن کے پیچھے آپ نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو بدنام کروایا, ان کو بھی صرف اتنی رسپیکٹ دیں کہ وہ صحابی تھے, دیٹس آل. اس کے بعد ان کو خلفائے راشدین کے مقابلے پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ لوگ ان کی وجہ سے خلفائے راشدین کو گالیاں دیں, تو اس کی بجائے آپ وہ حق بیان کریں جو نبی اسلام نے احادیث میں بیان کیا. تو ہم کوئی توہین نہیں کرتے, یہ بالکل اپنی طرف سے, چونکہ یہ سب کچھ خود کرتے رہے اس لیے یہ سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں, انہوں نے آپ کو خود یہ بتایا تھا نا کہ حضرت علی کی وجہ سے ان کو بنیاد بنا کر 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک ان کی محبت میں غلو کر کے, ایک ان کی دشمنی میں. یہ حدیث تو انہوں نے آپ کو بتائی تھی, اور اس کے بعد فوراً کہتے تھے یہ شیعہ ہیں, دیکھیں حضرت علی کے لیے غلو کرتے ہیں تو محبت میں غلو کر کے جہنم میں چلے جائیں گے. تو حدیث تو پوری یوں نہیں تھی, حدیث میں تو تھا دشمنی میں بھی غلو کرنے والے ہوں گے. وہ کون تھے؟ اللہ معافی دے آپا, یعنی جو دس رہے سن تو وہ سن. دیکھیں حدیث پوری لیں, یہ نہ کریں آپ کے صرف محبت میں غلو کرنے والے, دشمنی میں غلو کرنے والے کدھر ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ پہلے تھے اب کوئی نہیں رہے. اچھا کیوں آپ میں گھسے ہوئے؟ اس لیے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج جو حضرت علی کے دشمن ہیں یہ قیامت تک نکلیں گے, اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے گا. اور یہ حصہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ خوارج کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ یہ کافروں کو چھوڑ دیں گے, مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو حضرت علی کے دشمن خارجی ناصبی یہ قیامت تک رہیں گے, یہ حدیث میں آیا. جس طرح رافضی قیامت تک رہیں گے, اس طرح ناصبی بھی قیامت تک رہیں گے. اور اہل سنت کا منہج رافضی اور ناصبی لوگوں سے بری ہے الحمدللہ.